نقطہ نظر ایک فکری اور تحقیقی کوشش ہے جس کا مقصد دین کے ماخذ کو سمجھنا اور اسے غیر ضروری اضافوں سے پاک کرنا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق پہلے آپ کے لکھے ہوئے نکات کو ایک بہتر اور جامع اردو اسلوب میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے اپنی ویڈیو کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کے پوچھے گئے اہم سوالات پر قرآنی دلائل دیے جائیں گے۔ حصہ اول، حدیث کی اقسام اور علمی تجزیہ۔ ویڈیو اسکرپٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے میں مجیب الرحمان مقدس آپ سے مخاطب ہوں۔ احادیث کے وسیع ذخیرے کے حوالے سے میرا تجزیہ کچھ اس طرح ہے۔ 1. فضائل شخصیات۔ احادیث کا ایک بڑا حصہ مخصوص شخصیات کے فضائل پر مبنی ہے جن کا دین کے بنیادی اصولوں سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ 2. غیر متعلقہ قصے کہانیاں۔ بہت سی روایات صرف قصے کہانیوں پر مبنی ہیں جو وقت کا ضیاع ہیں اور جن کا دین سے کوئی عملی تعلق نہیں۔ 3. سیاق و سباق، کانٹیکسٹ۔ کچھ روایات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مخصوص مسائل کے پیش نظر ارشاد فرمائی تھیں۔ یہ احکامات اس مخصوص وقت اور حالات کے لوگوں کے لیے تھے، آج کے دور میں انہیں عمومی اصول کے طور پر نافذ کرنا درست نہیں۔ 4. شخصی سوالات۔ بہت سی روایات کا تعلق سوال کرنے والے کی ذاتی زندگی سے تھا جن کی آج کے انسان کو ضرورت نہیں۔ 5. فرائض سے متعلق روایات۔ کچھ روایات فرائض دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح وغیرہ سے متعلق ہیں۔ 6. قرآن سے مطابقت۔ بہت کم روایات ایسی ہیں جو براہ راست قرآن کے پیغام کی تشریح کرتی ہیں، جبکہ دین کے لیے ضروری ہدایات تو اللہ نے قرآن ہی میں مکمل کر دی ہیں۔ خلاصہ تنقید۔ موجودہ احادیث کے ذخیرے میں کئی ایسی روایات بھی شامل ہو گئی ہیں جو قرآن کی دعوت سے متصادم ہیں، اللہ کی صفات میں شرک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سبب بنتی ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین یا تضاد کا باعث ہیں۔ یہ محض جھوٹی، من گھڑت اور موضوع روایات ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کا وقت برباد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ دین میں تقلیدی جامد کے بجائے قرآن کی روشنی میں حقائق کو پرکھنا ہی اصل بصیرت ہے۔ ہم کسی کی تفریق نہیں کر رہے بلکہ محض قرآن کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حصہ دوم، قرآن مجید سے دلائل۔ آپ کا یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی۔ قرآن مجید اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ 1. فیصلے کی کتاب صرف قرآن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب اور فیصلے کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن ہوگی۔ سورۃ الجاثیہ 28 سے 29۔ اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی، آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے سامنے حق کے ساتھ بول رہی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی تالیف کردہ کتاب نہیں۔ 2. دعوت کا واحد ذریعہ قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حکم دیا کہ لوگوں کو دعوت دینے کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ سورۃ قاف 45۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، سو آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اسے جو میرے وعید عذاب سے ڈرتا ہو۔ سورۃ الفرقان 52۔ پس کافروں کا کہنا نہ مانیں اور ان قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کبیر کریں۔ 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کو پہنچانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا تھا، نہ کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور خود ساختہ شریعت وضع کرنا۔ سورۃ المائدہ 99۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینا فرض ہے۔ سورۃ الانعام 114۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ نتیجہ، جب اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو یہ ماننا کہ قیامت کے دن فیصلے کے لیے کسی دوسری کتاب کی ضرورت پڑے گی قرآن کے اپنے دعوے کے خلاف ہے۔ جو لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں انہیں محبت سے بس یہی ایک سوال کریں، کیا اللہ کا فیصلہ قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہوگا؟ آپ کا مقصد جو کہ قرآن کی طرف واپسی ہے ایک مستند دینی اور عقلی بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے تو میرے ذہن میں اور بہت ساری آیتیں آ رہی ہیں سامنے،
جیسے آپ نے جس کا ترجمہ تو کیا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید. پھر مائدہ میں بھی آپ کو 67 نمبر کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں اسے بلغ ما انزل الیک. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے رسالت کی ذمہ داری ہی پوری نہیں کی. ایسی بے شمار آیات ہیں. اور پھر ہم اس کے حصے کیوں نہیں بناتے؟ خاص طور پہ میرا یہ بیان ان حضرات کے لیے ہے جو میرے بیانات سن کے اس کے ذریعے سے قرآن ہاتھ میں لیے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، قرآن کی دعوت پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. اور کچھ چھچورے لوگ جو ہے تھرڈ کلاس قسم کے فرقہ پرست، اندر سے مشرک، ملحد اور کافر اور منافق، ایسے کافر بہت ملیں گے آپ کو. میں ان سے مخاطب ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو سچائی کے ساتھ قرآن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. آپ کے راستے میں ایسے کافر روز ملیں گے آپ کو. ایسے حرامی قسم کے ذلیل لوگ ملیں گے جو اندر سے منافق کافر ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے اور یہی کہتے تھے کہ میٹھی میٹھی باتیں کرو، ہمارے بتوں کو برا مت بولو، اور نئے نئے بہانے نکالنا. آپ سے کبھی کوئی یہ کہے کہ تم کیا اہل قرآن ہو، کیا تم حدیث کے منکر ہو، تو پہلے یہ جواب دینا تم اللہ کے بھی منکر ہے، تم قرآن کے بھی منکر ہے، تم رسول کے بھی گستاخ ہے، تم آخرت کے بھی منکر ہے، تم سراپا کافر ہو. سیدھا سیدھا جواب دے دینا. یا ایھا الکافرون سے بات کرنا، لکم دینکم ولی دین. ہم یہاں حدیثیں سنانے، روایات سنانے، قصے کہانیاں سنانے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہم کو یہ حکم دیا ہے بلغ ما انزل الیک. دیکھو، قرآن سے نصیحت کرو اور قرآن لوگوں تک پہنچا دو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہمیں گواہی دینا ہے قیامت کے دن کہ ہم نے قرآن پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا لوگوں تک. جو خود ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ روایت کیوں نہیں مانتے یہ کافر کہ بلغوا انی ولو آیا؟ یہ روایت کو کیوں نہیں مانتے یہ ملحدین، منافقین، بٹے باز، غدار کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں نا یہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کیوں نہیں مانتے یہ بات کو؟ ایسی بے شمار روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے اس کو؟ یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں. ہاں تم آ کے کہو گے کہ اہل بیت کے بارے میں، زوجہ رسول کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں بکواس کرو گے، بستر کی باتیں کرو گے، تو ہم تو کھڑے ہو جائیں گے سیدھا سیدھا. ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ قرآن کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں. تو ان کافروں کو سیدھا سیدھا جواب دیجئے اور چھوڑیے ان کو ان کے حال پہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.